اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں۔ بسم اللہ۔ مشکور ہوں تہہ دل سے آپ سب کا کہ آپ سب لوگوں نے صحیح وقت پر آ کر ہمیں شکریہ کا موقع عطا کیا۔ اور بس ایک ذہن میں شعر آ رہا ہے کہ کیا نام حسین ابن علی باخدا ہے، بے شک بے شک، کیا نام حسین ابن علی بھی باخدا ہے، ہر درد کا درما ہے، ہر ایک غم کی دوا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ واہ، بے شک ایک خطا پیش خدمت ہے، شاید کسی قابل ہو۔ ہر ایک زباں پہ ہے بیمار کربلا کا سفر، ہر ایک زباں پہ ہے بیمار کربلا کا سفر، صفے نماز میں ہے، گونجتی اذان میں ہے۔ واہ 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 واہ، ہر ایک زباں پہ ہے بیمار کربلا کا سفر، صفے نماز میں ہے، گونجتی اذان میں ہے۔ سپاہ شام تبسم کا وار سہ نہ سکی، سپاہ شام تبسم کا وار سہ نہ سکی، مزاج فاتح خیبر کا بے زبان میں ہے۔ فاتح خیبر کا بے زبان میں ہے۔ اور بیاں ہو عظمت شبیر کیسے خاکی سے، بیاں ہو عظمت شبیر کیسے خاکی سے، یہ ماہتاب فضیلت کے آسمان میں ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں مائک دے رہا ہوں ہمارے آج کے ناظم جناب سے توقیر مہدی صاحب، ماشاءاللہ سے چشمہ آفتاب ہے ہماری۔ ماشاءاللہ، آپ وعلیکم السلام توقیر بھائی، جزاک آپ کی اللہ، محبت ڈاکٹر صاحب، شکریہ بہت بہت، جزاک اللہ۔ سلامت رہیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا علی مدد مولا مشکل کشا۔ محرم حرام کے دوسرے عشرے کی مجلس سے سید توقیر مہدی زیدی آپ سے مخاطب ہے۔ بسم اللہ۔ آج کے بانیان ہمارے جو ہیں اس مجلس کے زائر نقوی صاحب ہیں اور باقر رضوی صاحب ہیں۔ بانیان کو پروردگار سلامت رکھے، خدا ان کو الہی امین، الہی امین۔ ان کے بانیان کے لیے میں ایک درخواست بھی ساتھ کرتا چلوں کہ ان کے بانیان کے مرحومین ہیں، ان کے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نام لے دوں تو آپ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ ہمارے جو باقر بھائی ہیں، باقر رضوی صاحب، ان کے مرحومین کے نام ہیں سید غضنفر حسین رضوی، یہ دادا دادی ہیں، سیدہ اختری خانم، سید مظفر حسین رضوی، سیدہ عابدہ بیگم، والدین میں سید زیغم حسین رضوی، سیدہ جہاں آرا، اور ساس اور سسر بھی ان کے مرحوم ہیں، سید اختر حسین اور سیدہ فردوس جہاں، اور ان کی سسٹر ہیں کہکشاں وجاہت۔ ان سب کے لیے بالخصوص، اور زائد نقوی صاحب کے جو مرحومین ہیں اس میں سید نصرت علی نقوی صاحب، ولد سید محمد نقوی صاحب، محمد تقی نقوی، اور ممتاز فاطمہ بنت صفدر حسین، اعجاز فاطمہ بنت صفدر حسین، نسیم فاطمہ بنت محمد تقی نقوی، صفدر حسین نقوی، ولد طالب حسین، یہ صالحین کے سب کے لیے ایک عدد سورہ فاتحہ پڑھ کے، اور جملہ حاضرین مجلس اور تمام امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے تمام فاتحہ پڑھ کے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار تمام الہی امین۔ حاضرین، آج کی جو مجلس کا شیڈیول ہے اس طرح سے ہے کہ ہمارے ساتھ جو آج تلاوت کے لیے تشریف فرما ہے اس میں ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب ہیں، اور خطابت کے لیے جیسے آپ لوگ کل بھٹی صاحب نے انٹروڈکشن کرایا تھا قبلہ کا، میں زیادہ انٹروڈکشن نہیں کراؤں گا، اس میں قبلہ و کعبہ مولانا
سید ریحان حیدر عزیز صاحب فرام انڈیا، امروہہ سادات سے ان کا تعلق ہے، یہ آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور زیارت کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب ہیں۔ تو میں مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں۔ شکریہ جی، میں آج سورہ فلق کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ ہے، کہہ دو صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ میں مانگتا ہوں، اس کی مخلوقات کے شر سے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اللهم صل فرجہ۔ على محمد ماشاء وعلى اللہ، محمد وعجل فرجه۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، مولا آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، الہی آمین۔ اضافہ کرے۔ مجھے حکم ہے ایک سلام کا، تو میں ایک پہلے 4 لائنیں جناب فاطمہ بنت اسد کی شان میں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر بسم اجازت اللہ آتا۔ حیران ہے فاطمہ کے حرم میں کدھر سے واہ 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 واہ، حیران ہے سبحان اللہ، فاطمہ کے حرم میں کدھر سے جائیں، واہ، کہ حرم میں کدھر سے جائیں، دیواریں کہہ رہی ہیں کہ بی بی ادھر سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ دیواریں کہہ رہی ہیں کہ بی بی ادھر سے آئیں۔ تو دیکھیے گا، جی جی عطا ہو۔ اوروں کو حکم ہے کہ آئے تو در سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اوروں عمدہ۔ کو حکم ہے کہ آئے تو در سے آئے، واہ واہ واہ، آئے، یہ ان کے گھر کی بات ہے، چاہے جدھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ ان کے در کی بات ہے، چاہے جدھر سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیران ہے فاطمہ کے درود محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللهم محمد صل على وعجل محمد وعلى فرجہم۔ محمد وعجل فرجه۔ سلام کے کیونکہ ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک بسم اللہ، بسم اللہ توقیر بھائی، بسم اللہ۔ شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، ہاں، بہت دیر بہت دیر لگی۔ ہے قبر اصغر بنانے بہت دیر لگی، کس قدر دور تھا بازار سے دربار یزید،
کس قدر دور تھا بازار سے دربار یزید، ارے پھر شہزادی کو آنے میں بہت دیر ہے قبر اصغر کی، جزاک اللہ چین ہر لاش کو جلدی میں اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے بہت دیر لگی ہے قبر اصغر۔ جزاک اللہ سرکار، جزاک اللہ۔ شکر گزار ہوں۔ میں اس کے ساتھ ہی قبلہ کعبہ مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مجلس سے خطاب فرمائے۔ مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم اللهم صل على محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، پہلے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں ان تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے سال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، کہ خداوند عالم ان دونوں عزیز کے جو مرحومین اور ہمارے بھائی توقیر صاحب نے جو ابھی اسماء گرامی پیش کیے مرحومین کے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور انہیں کے درجات عالی ہیں انشاءاللہ متعالی فرمائے، اور ان تمام مرحومین کو جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ محمد اور آل محمد کے صدقے میں جتنے بھی ہمارے ساتھ میں جوائن ہیں، جو متصل ہیں، جو اس وقت مجلس میں حاضر ہیں، پروردگار ان کی جو شرعی حاجات ہیں ان حاجات کو پورا فرما، اور محمد اور آل محمد کے صدقے میں پروردگار جو واسطہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ جو کرونا کی وبا چل رہی ہے اس سے عالم انسانیت کی حفاظت فرما، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور یوسف زہرا آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سبھی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرمائے۔ آپ حضرات اپنی دعاؤں کو مستجاب ہونے کے لیے ایک درود کا سہارا لیں، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے، میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، بالخصوص ڈاکٹر غضنفر صاحب کا، اور ہمارے سبھی عزیز و اقارب جو میرے ساتھ میں یہاں جڑے ہوئے ہیں اور مجلس اعزاء میں شرکت کر رہے ہیں۔ آپ حضرات نے کل محبت سے سنا، اور میں ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، ابھی میں نے قدم ہی رکھا ہے اس لائن میں، جسے کہا جائے کہ میں ایک مولا کی چھوٹی سی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ خداوند عالم آپ سے اور ہم سے قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور میں نے انتخاب جو کیا ہے وہ 1443 ہجری کے جو میری مجالس رہیں گی وہ سفر امام حسین پر میں نے زیادہ فوکس کیا ہے، کہ امام حسین علیہ السلام کے سفر کا مقصد کیا تھا۔ حالانکہ ہزارہا مرتبہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، لیکن یہ وہ تذکرہ ہے قرآن مجید کی طرح، جتنا آپ سنیں گے اتنا ثواب ملے گا، جتنا پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ تو لہذا ہم نے کل ایک موضوع آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا، سفر امام حسین اور قیام امام حسین علیہ السلام۔
دیکھیے جہاں تک ہمارے پاس سفر کا تعلق ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ امام کے سفر میں محققین نے کیا کہا ہے، علماء نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا آیا، اس میں تجزیہ کیا ہے، تحلیل کس طریقے سے ہے، اس میں ریسرچ کس طرح سے کی گئی ہے، اسے کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام چیزوں کی روشنی میں قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اہداف کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہدف کیا ہے، ایمز کیا ہے، مقصد کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم دو حصوں میں سفر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ امام حسین کے خود خطبات ہیں، ہمارے پاس خطبے ہیں جو امام نے مسلسل مدینے سے لے کر کے مکے تک، اور مکے سے لے کے راہ کوفہ تک، اور وہاں سے جب آپ نے اپنا سفر کربلا کی طرف کیا، وہاں تک آپ کے کم سے کم 35 سے 40 خطبے ہیں جو امام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو خود امام کے خطبوں سے یہ پتہ چل جائے گا، جو آپ نے اسپیچ دی ہے، جو خطبے ارشاد فرمائے، جو خطبات بیان فرمائے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ سفر امام حسین کیا ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبوں کے علاوہ علماء کی نگاہ کے مطابق امام حسین کو اہداف کو بھی بیان کرنا چاہیے کہ علماء کا نظریہ اس کے اوپر کیا ہے، چونکہ ممکن ہے امام نے خطبہ دیا ہو اور ہر کس و ناقص انسان اسے نہ سمجھ سکتا ہو، ہر انسان کی دست رس سے یہ بات دور ہو، ہر انسان اس بات کو نہ پہنچ سکتا ہو کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں، تو لہذا وہ علماء کرام، وہ مجتہدین، وہ فقہا، وہ محققین جنہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے، جنہوں نے جستجو کی ہے، جنہوں نے تلاش کیا ہے، جو باحث بن کر آئے ہیں یعنی تلاش کرنے والے ہیں، وہ بتائیں گے کہ سفر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد کیا ہے۔ اب اگر خطبات کی روشنی میں دیکھا جائے گا تو سب سے پہلا ہدف جو میں نے کل اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں، کہ امام کا سب سے پہلا ہدف یہ تھا کہ آپ امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنا چاہتے تھے، اچھے کاموں کی دعوت دینا چاہتے تھے، اور برے کاموں سے امام روکنا چاہتے تھے۔ اور خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محمد حنفی اپنے بھائی کے لیے خطبہ بیان فرمایا یا خط بھیجا ہے، اور اس خط میں لکھا ہے، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس خط میں اپنے قیام کے بارے میں ہر طرح کی غلط سوچ اور باطل گمان کو بھی نفی کیا ہے، منع کیا ہے کہ میرے سفر کے بارے میں غلط سوچ مت رکھنا، میرے بارے میں باطل گمان مت رکھنا کہ میرا سفر کس لیے ہو رہا ہے۔ اور بہت ہی سادے اور آسان الفاظ میں واضح کیا امام حسین علیہ السلام نے کہ میرے قیام کا ہدف اور مقصد صرف اور صرف امت محمدی کی اصلاح اور امت کو امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنا ہے۔ دیکھیے دو ہدف تو امام نے اپنے خطبے میں بیان فرمائے، جو میں کل تھوڑی سی روشنی آپ کی خدمت میں ڈال چکا تھا اس کی طرف، کہ امام نے پہلا ہدف بیان فرمایا امر بالمعروف، اور دوسرا ہدف بیان فرمایا آپ نے اصلاح امت۔ اور وہ امت کے جس میں بنو امیہ نے، اچھا وہ امت کون سی، یہ بھی سن لیجیے آپ، کس امت کی آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ امت کہ جس میں بنو امیہ نے احکام اسلامی اور شریعت محمدی میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر کے تباہ کر دیا تھا، اپنی مرضی سے۔ دیکھیے جملہ بڑا قیمتی ہے میرا، بنو امیہ کے حکمرانوں نے شریعت محمدی میں اپنی مرضی سے رد و بدل کیا، اسے چینج کیا، اسے بدل دیا۔ جب اپنی مرضی سے انہوں نے چینج کیا اور اسے تباہ کر دیا اور شریعت محمدی کو برباد کر دیا، تو وہ کرنا کیا چاہتے تھے؟ یہ آرام آرام سے بنو امیہ والے اسلام کو یہودیت اور مسیحیت میں تبدیل کرنا چاہتے تھے، جسے حسین ابن علی نے درک کر لیا تھا اور حسین ابن علی سمجھ رہے تھے۔ اب میں آپ کو ٹھہر کر کے روک کر کے ایک جملہ یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں جو میری آئندہ کی مجالس ہوں گی تھوڑا تھوڑا میں اسی موضوع پہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آئیے اب سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ بھائی دیکھیے اگر آپ مدینے میں رہتے تو مدینے میں بھی تو آپ یہی کام کر سکتے تھے کہ امر بالمعروف کرتے، نہی از منکر کرتے، امت محمدی کی اصلاح فرماتے، اور آپ اصلاح فرما بھی رہے تھے، مدینے میں آپ تبلیغ کے
کام انجام دے رہے تھے، مدینے میں آپ راوی پیدا کر رہے تھے، مدینے کے اندر آپ درس دے رہے تھے، مدینے کے اندر لوگوں کو آپ پیغام پہنچا رہے تھے، مدینے کے اندر آپ نماز پڑھا رہے تھے، مدینے کے اندر قرآن کی اہمیت بتا رہے تھے، مدینے کے اندر آپ لوگوں کی اصلاح فرما رہے تھے، تو پھر آپ مدینہ کیوں چھوڑ رہے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب سوال یہ ہوتا کہ مدینہ آپ کیوں چھوڑ رہے تھے، اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ امام حسین کے سفر کو ہمیں چار جوانب سے دیکھنا، ہر سمت سے دیکھنا ہے، جتنے ڈائریکشن ہے اس اعتبار سے امام کے اس ہدف کو سمجھنا پڑے گا کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے کیوں سفر کر رہے ہیں۔ دیکھیے، مدینے سے سفر کرنے کا مقصد آپ کو تھا کہ میں نے کل سرخیاں پیش کی تھی، پہلا امر بالمعروف و نہی منکر تھا، دوسرا سنت رسول خدا کو زندہ کرنا تھا، بدعت سے مقابلہ کرنا تھا، تیسرا ہدف امام کا تھا ظلم کا مقابلہ کرنا اور خاتمہ کرنا تھا، چوتھی چیز تھی راہ خدا میں شہید ہونے کا شوق بہت تھا، اشتیاق شہادت جسے کہتے ہیں، امام کو تھا، اور پانچویں چیز یہ تھی اسلامی حکومت کی آپ بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔ یہ پانچویں چیز جو تھی بڑی اہم تھی، اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنا۔ اب مدینے میں تو آپ نے اپنی اسلامی حکومت بنا رکھی تھی، لیکن جہاں پر بدعتیں قائم تھی حسین وہاں بھی تو بدلنا چاہتے تھے۔ آپ حضرات کو آواز آ رہی میری؟ بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ ہاں ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ تو امام حسین مدینے میں تو اسلامی حکومت رکھتے تھے کہ خود موجود تھے آپ، تو لیکن وہاں بھی تو اسلامی حکومت قائم کرنا تھا جہاں بدعتیں قائم ہو رہی تھی، وہاں بھی تو امام حسین کو پیغام پہنچانا تھا۔ تو پھر آپ مدینے سے کیوں نکلے؟ مدینے سے نکلنے کا اس میں بھی ایک راز ہے، سن لیجئے کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں 4 شخصیتیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، پیغمبر اسلام، مولا کائنات، شہزادی دو عالم اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ 4 شخصیتیں مدینے میں اور کوفے میں شہید ہو چکی ہیں۔ پیغمبر اسلام دنیا سے گئے، ملاحظہ فرمائیے، میں کوئی ایک خاص بات آپ کی خدمت پیش کروں، بزرگان تو ماشاءاللہ جانتے ہیں سب، بس میری تائید کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اور میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ ملاحظہ فرمایا، پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی اور تاریخ نے اس بات کو لکھا ہے کہ پیغمبر کی بھی شہادت ہوئی ہے، اور وہ کس اعتبار سے ہوئی ہے آج ہمارا موضوع نہیں رہے گا۔ دوسرے مرحلے میں شہزادی دو عالم کی شہادت ہوئی، تاریخ نے لکھا کہ آپ کی شہادت ہوئی ہے، سب جانتے ہیں کہ آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تیسرے مرحلے میں کوفے کے اندر مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے، تاریخ نے لکھا شہادت ہوئی ہے۔ چوتھے مرحلے میں امام حسن کی شہادت ہوئی ہے۔ آپ پیغمبر اسلام کی شہادت دیکھیں، شہزادی دو عالم کی شہادت دیکھیں، اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی شہادت اور امام حسن کی شہادت۔ یہ 4 معصومین پنجتن پاک کی 4 فرد شہید کی جا چکی ہیں، لیکن آج تک یہ اختلاف پایا جا رہا ہے، آج تک، کہ رسول کو شہید کس نے کیا، بی بی کو شہید کس نے کیا، مولا کائنات کو شہید کس نے کروایا اور امام حسن کو شہید کس نے کروایا۔ تاریخ نے آج تک ان لوگوں کے چہروں پر نقاب ڈالی ہے اور آج تک ڈال رہی ہے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ نے آج تک پیغمبر کے قاتل کا تذکرہ نہیں کیا، کرتا ہے تو اختلاف پایا جا رہا ہے۔ تاریخ شہزادی کے قاتل کو بیان کرتی ہے لیکن لوگ نقاب ڈال رہے ہیں ان کے چہروں پر۔ تاریخ نے علی کے قاتل کو بیان کیا لیکن لوگوں نے نقاب ڈالا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام حسن کے قاتل پر لوگوں نے نقاب ڈالا اور صحیح معنی میں واضح نہیں کیا کہ کون قتل میں ملوث ہے اور کس نے یہ 4 معصومین کا قتل کرایا۔ تاریخ نے لکھا ہے لیکن لوگوں نے نقاب ڈالی ہے۔ حسین مدینے میں بھی شہید ہو سکتے تھے لیکن حسین کی شہادت کی تاریخ پر بھی ویسے ہی نقاب ڈل جاتی جیسے 4 معصومین کے ڈلی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، حسین نے مدینہ چھوڑ کر کے اور اپنے سفر کو جاری کر کے قیام کو بیان کر کے، قیام فرما کر کے اپنے قاتلوں کو بھی بے نقاب کیا اور رسول کے قاتلوں کو بھی بے نقاب کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ صلوات۔ حسین کے اہداف میں، کیونکہ حسین نے جب سفر کیا ہے
تو لوگوں نے پوچھا یہ حسین کون ہے، پھر ان کا قاتل کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا حسین ہے رسول کے نواسے، حسین ہے علی کے بیٹے، حسین ہے فاطمہ زہرا کے بیٹے، حسین ہے حسن کے بھائی۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ پھر پوچھا جو قتل کرانا چاہتا وہ کون ہے؟ کہا وہ یزید ہے۔ کہ وہ کس کا بیٹا؟ کہ وہ معاویہ کا بیٹا۔ کہ وہ کس کا بیٹا؟ کہ ابو سفیان کا بیٹا۔ تو حسین ابن علی تنہا سفر نہیں کر رہے ہیں، حسین اپنے ساتھ ایک تاریخ لے کے چل رہے ہیں جن کی شہادت پہ تم نے پردہ ڈالا ہے۔ حسین ان کی قاتلوں کو بھی بیان کرے گا، ان کے چہروں سے نقاب ہٹائے گا، اور یہ بھی بتا دے گا کہ یزید کون ہے اور حسین کون ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ حیدری، جنود امام زمانہ، بلند تر صلوات۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام صرف قیام حسینی میں امر بالمعروف نہیں ہے، قیام حسینی میں نہی از منکر ہی نہیں ہے، قیام حسینی میں سنت رسول خدا ہی کو زندہ کرنا نہیں ہے، قیام حسینی میں بدعت ہی سے مقابلہ نہیں ہے، قیام حسینی میں ظلم کا ہی مقابلہ نہیں ہے، قیام حسینی میں صرف شوق شہادت ہی نہیں ہے، قیام حسینی میں صرف اسلامی حکومت کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ امام حسین کے قیام میں اسی طریقے سے اتنے اہداف ہیں کہ سورج نکلتا ایک ہے لیکن لاکھوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جب وہ نکلتا ہے تو روشنی بھی ہوتی ہے، جب وہ نکلتا ہے تو دھوبی کے کپڑے بھی سوکھتے ہیں، جب وہ نکلتا ہے تو چڑیوں کو بھی مزہ آتا ہے، جب وہ نکلتا ہے تو آفتاب کی گرماہٹ سے دانہ بھی پیدا ہوتا ہے، جب وہ نکلتا ہے تو درختوں کو بھی مزہ آتا ہے، جب وہ نکلتا ہے تو دنیا بھر کے فائدے پہنچاتا ہے۔ حسین امامت کا وہ آفتاب ہے، کیا بات، حسین امامت کا وہ آفتاب ہے جو کائنات والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، حق کون ہے، باطل کون ہے۔ ہدایت کون ہے، ظلمت کیا ہے۔ حسین ابن علی بتانا چاہتے ہیں ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔ حسین بتانا چاہتے ہیں ظلمت کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، تاریکی کیا ہے، روشنی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔ حسین بتانا چاہتے امامت کیا ہے، حکومت کیا ہے۔ حسین بتانا چاہتے ولایت کیا ہے، سلطنت کیا ہے۔ حسین بتانا چاہتے رسول کون ہے، ابو سفیان کون ہے۔ حسین بتانا چاہتے علی کون ہے، معاویہ کون ہے۔ حسین بتانا چاہتے زہرا کون ہے، ہندا کون ہے۔ حسین بتانا چاہتے حسین کون ہے، یزید کون ہے۔ حسین کا مقصد ہے کیا؟ حسین ابن علی کا مقصد صرف یہی نہیں ہے زانے گرامی کہ کربلا کی منزل میں جا کے حسین شہید ہوئے ہیں، یہ تو سب سے آخری مرحلہ تھا حسین کی شہادت کا۔ تو شوق شہادت میں آپ وہاں پہنچے اور کتنی منزلوں کا آپ نے طے فرمایا۔ آج حسین مدینے سے قیام نہیں کر رہے ہیں، پنجتن پاک کے قاتلوں کو تلاش کرتے کرتے کربلا پہنچ رہے ہیں۔ اب ڈالو پردہ، اب ڈالو حسین کے قاتل پہ پردہ۔ کتنا پردہ ڈالنا چاہتے ہو حسین کے قاتل پہ کہ حسین کا قاتل کون ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کو عزیزان گرامی، وہ امت مسلمہ جسے اتنی تمیز نہیں ہے کہ پیغمبر کے نواسے کے قاتل کو رضی اللہ کہہ بیٹھے تو وہ پیغمبر کو کیا علی ابن ابی طالب کو کیا سمجھے گی، وہ زہرا کی فضیلتوں کو کیا سمجھے گی۔ یہ امت مسلمہ جا کہاں رہی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات کی، امت مسلمہ جا کہاں رہی ہے؟ اور آپ چاہیے کیونکہ ہمارا وقت تو بڑا محدود ہے، تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ تو امام حسین کے اہداف میں ایک ہدف یہ بھی تھا کہ امام قاتلوں کو پہچانوانا چاہتے تھے۔ جب یزید کے ذریعے سے قتل پہچانا گیا تو یہ بھی تو تاریخ نے پوچھا یزید بیٹا کس کا تھا، یزید کی ماں کون تھی، یزید کا دادا کون تھا۔ پھر لوگوں نے یہ بھی پوچھا حسین کون ہے، حسین کے بابا کون ہے، حسین کے دادا کون ہے،
حسین کے نانا کون ہیں؟ گرامی حسین صرف مدینہ چھوڑ کر یزید ہی کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کلمہ طیبہ اور کلمہ طیبہ یعنی شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی بھی پہچان کرا رہے ہیں۔ دیکھیں اردو اکیڈمی والے مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، مجھے بڑا مزہ آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے پڑھنے میں، کیونکہ اردو کی نزاکتوں کو آپ حضرات بہتر جانتے ہیں۔ بزرگان میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں بزرگوں کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں، اور وہ بھی بزرگ مجھے ایسا لگا جیسے فرسٹ جنریشن یہاں انڈیا سے اٹھ کر کے وہاں گئی ہو، اور مجھے لگ رہا میں یو پی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، جہاں ماشاءاللہ سارے اردو والے ہیں۔ اور آپ کی یہ داد و تحسین مجھے اس بات کی طرف مدعو کر رہی ہے، دعوت دے رہی ہے، اور ماشاءاللہ متوجہ کر رہی ہے کہ میرا ایک ایک جملہ بزرگان تک پہنچ رہا ہے۔ حسین ابن علی کلمہ طیبہ کی پہچان کرا رہے ہیں، حسین ابن علی بتانا چاہتے ہیں کہ شجرہ طیبہ قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ ہم ہیں، اور شجرہ خبیثہ جس کا ذکر ہے وہ یزید اور آل یزید اور یزید اور اس کے آبا و اجداد ہیں۔ صلوات حسینیت یزیدیت نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھ۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، من راء سلطانا جائرا لحرم اللہ مستحلا لحرم اللہ۔ دیکھیں کمال ہے حسین ابن علی کا، فوج حر ریاحی کی ہے سامنے، اور اپنے بھی افراد ہیں، دونوں کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا میں یہ تو خیر اتنی تاریخ ہے کہ میں اگر اس کے اوپر اسی طریقے سے آپ حضرات کے سامنے بولتا رہوں تو مجھے تو کئی جلسوں کی ضرورت اور کئی مجلسوں کی ضرورت پڑے گی کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام ہوا ہے اور آپ نے کون کون سی باتیں پیش کی۔ آپ دیکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے آپ پہچانیے کہ ذو حسم کے بعد ادھر سامنے 1000 کا لشکر ہے حر کا، ادھر چند افراد ہیں، ان کے بیچ میں آپ کھڑے ہوئے۔ اچھا یہ بھی اس کے بعد خطبہ دے رہے ہیں آپ جب حر امام کے پیچھے نماز پڑھ چکا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں ابھی کربلا نہیں پہنچے، حر نے نماز پڑھی ہے امام حسین علیہ السلام کے بعد۔ اس کے بعد جب قافلہ چلا تو آپ نے کہا من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر، حر کی سپاہ کے اور اپنے درمیان میں، اور آپ نے ارشاد فرمایا جو انسان بھی خدا وند عالم کی حمد و تعریف کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا کہ جو بھی دیکھے کہ ایک ظالم ظلم کر رہا ہے، ایک ستم کرنے والا ستم کر رہا ہے، اور وہ خدا وند عالم کی شریعت کو بدل رہا ہے، وہ سنت رسول کو بدل رہا ہے، وہ لوگوں کے درمیان میں گناہ کی دعوت دے رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی اپنا قدم نہ اٹھائے تو اس کا شمار بھی ایسے ہی ہوگا جیسے اس ظالم بادشاہ کا ہے۔ یہ میں نے کل یہاں تک آپ کو لا کر چھوڑا تھا۔ اس خطبے کی سند تاریخ طبری کی جلد نمبر 4 میں آپ کو ملے گا، الکامل فی تاریخ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 48 میں ملے گا، اور کتاب الفتوح کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 81 پر آپ کو یہ خطبے کے کلمات مل جائیں گے۔ تینوں کتابوں کا میں نے آپ کا حوالہ برادران اہل سنت سے دیا ہے، تینوں کتابیں، تینوں کتابوں میں برادران اہل سنت نے ارشاد فرمایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حسین کا یہ خطبہ حق ہے، اور انہوں نے حر کی فوج کو دیکھ کر کے یہ خطبہ دیا ہے۔ حسین ابن علی کا یہی تو کمال ہے، اور ہے کیا، حسین چونکہ حق کے نمائندے تھے اور حر ابھی تک چونکہ باطل کا نمائندہ ہے، یعنی اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب انہوں نے خطبہ دیا ہے، اس وقت تک تو حسین اس بات سے نہیں ڈرے کہ میرے پاس چند افراد ہیں اور حر کے پاس 1000 سپاہی موجود ہے، نہیں، حسین بتانا یہ چاہتے ہیں 1000 سپاہی کا لانا اور ہے، پیغام خدا کا پہنچانا اور ہے۔ واہ 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 پردے محمد آل کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمائیے، اور لشکر جو حسین علیہ السلام نے مرتب کیا تھا وہ کیسا لشکر تھا بھائی؟ عجیب مزاج کے افراد حسین ابن علی اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے۔ ان کے یہاں کوئی 80 برس کا ہو یا 6 مہینے کا ہو، مزاج سب کا ایک تھا،
वाह 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 13 बरस के कासिम हो या 18 बरस के अली अकबर हो, मिजाज सबका एक था। ये लोग मौत से नहीं घबराते थे। भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आलम गुनूदगी में करबला में आए और आप उठे हैं और आपने कलमे इस्तरजा पढ़ा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो जनाबी अली अकबर ने यही तो पूछा था, बाबा आप ये कलमे इस्तरजा क्यों पढ़ रहे हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन? तो आपने अपना ख्वाब बयान फरमाया था। मैंने आलम गुनूदगी में अभी अभी देखा है कि कुछ कुत्ते हैं जो मेरी तरफ दौड़ रहे हैं और मेरे बदन को नोच रहे हैं। तो जनाबी अली अकबर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? यानी इमाम ने निस्बत देखें आप उन लोगों की तरफ किस क्या निस्बत दी है। यानी इमाम हकीकत बयान करना चाहते हैं उन लोगों की कि उनकी अहमियत क्या है सिपाही शाम की। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जनाब अली अकबर से पूछा था। पहले जनाब अली अकबर ने पूछा, बाबा ये बताइए क्या हम हक पर हैं? तो क्या कहा था इमाम ने कि हाँ बेटा हम हक पे नहीं होंगे तो कौन हक पे होगा? तो जनाब अली अकबर ने क्या आवाज दिया था? जनाब अली अकबर ने इरशाद फरमाया, बाबा फिर क्या परवाह है, मौत हम पे आ गिरे या हम मौत पे जा पड़े। मौत का क्या डर। और इसी बात को, ये तो थे कलियल जवान 18 बरस के, 6 महीने का अली असगर है। अभी आप भाई तौकीर साहब से जनाब अली असगर के बारे में सलाम सुन रहे थे, उस सलाम में आप जनाब अली असगर का तस्करा सुन रहे थे। अभी आपने सुना मिजाज क्या था? उधर तो आवाज बुलंद हुई, हल मिन नासिरिन यंसुरुना हल मिन मुगीथिन युगीथुना। इधर से जनाब अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया। अल्लाहु अकबर। और जब खेमों में रोने की आवाजें आने लगी तो एक मर्तबा इमाम हुसैन मक्तल से पलटे और जनाब ज़ैनब से कहते, बहन ज़ैनब अभी तो मैं जिंदा हूँ, रोने का सबब क्या है? जनाब ज़ैनब फरमाती, भैया जब से आपने हल मिन नासिरिन की आवाजें बुलंद की है, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया। और फिर जनाब अली असगर को लिया, मख्तल की तरफ गए और मख्तल की तरफ जाने के बाद एक मरतबा हाथों पे लेके खिताब फरमाते, चलते चलते फिर खिताब फरमाए, या कौम, यानी हकीकत बयान कर रहे हैं सामने वालों की, या कौम इन लम तरहमूनी फरहमू अला हाज़ा तिफ़्ल सगीर अमा तरौनहु कैफा यतलद्दा अला यदिल हुसैन। ऐ कौम जफाकार, अगर मेरे ऊपर रहम नहीं करते तो कम से कम इस शिश माहे बच्चे पे तो रहम करो। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि ये किस तरीके से बाप के हाथों पे तलज्जी कर रहा है? अब ये जुमला इमाम का बड़ा सख्त है कि कैसे तलज्जी कर रहा है। तलज्जी को जब आप लुगत में देखेंगे, मुंजिद में देखेंगे, अरबी लुगात में देखेंगे, तो तलज्जी का माना यह होता कि जैसे दरिया के किनारे आपने एक मछली को पकड़ा हो और दरिया से बाहर उस मछली को डाल दिया हो, तो मछली की हालत ये होती है कि अपनी आबोताब के साथ कभी ऊपर उठती है, कभी मछली नीचे गिरती है। अरबी में इसे तलज्जी नहीं कहते। दूसरे मरहले में मछली फिर आती है कि अब उससे उठा नहीं जाता, गिरा नहीं जाता, एक ही जगह रह के वो फड़फड़ाती है। जब वो फड़फड़ाती रहती है, अरब भी इसे तलज्जी नहीं कहते। तीसरा मरहला मछली का ये आता है कि अपनी जगह पे पड़ी रहती है, अब उससे पूंछ भी नहीं हिलाई जा रही है, अपनी बदन भी नहीं हिल रहा, बस वो अपने लब हिलाती है। और जब वो लब हिलाती है तो अरब में इसे तलज्जी कहते हैं। अब अगर इस मछली को तुम पानी में भी डाल दो ना तो अब ये जिंदा ना बचेगी, सिर्फ लब हिला रही है। हुसैन क्या कह रहे हैं? मेरा बच्चा मेरे हाथों पे तलज्जी कर रहा है, यानी अली असगर से लब हिला रहे थे। जिस वक्त हुसैन कौम जफाकार में लेकर के गए थे, तो एक मर्तबा इमाम हुसैन जब लेकर के गए थे और वहां पे पहुंचे और आपने बयान किया तो मेरे साथ ने क्या कहा, उर्मला देखता क्या है, इख्ता कलामल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता क्यों नहीं कर देता है? बस उधर से शोभा तीर चला, गुल मुबारक के लिए असगर में लगा। अजीजों, मौलाना इस्माइल देवबंदी साहब, मुमकिन है बहुत से बरादरान हमारे साथ पाकिस्तान से भी जुड़े हो, वो जानते हैं बेहतर। मौलाना इस्माइल देवबंदी साहब किबला पढ़ा करते थे कि हुरमला का जो तीर चला था ना, वो इतना बड़ा तीर था कि तीर बड़ा था, अली असगर का गला छोटा था। मैं आपकी खिदमत में कौन कौन से जुमले पेश करूं अजीजों, उसमें 2 से 3 मिनट में, ये बहुत, उससे भी पहले जल्दी आपकी खिदमत में मसाइब की बस एक रवायत पढ़ूंगा, और वो भी मौलाना इस्माइल देवबंदी। आपने रवायत सुनी है, तीर चला
گلوے مبارک علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام میں لگا، انقلب الصبی علی ید الحسین، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ حسین کبھی خیمے کی طرف لے کے جاتے ہیں، کبھی خیمے سے پیچھے ہٹتے ہیں، انا للہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب در خیمہ پہ آپ پہنچ ہی گئے، شہزادی سکینہ کہتی ہیں بابا آپ میرے بھیا کو تو پانی پلا لائے اور میں بھی تو پیاسی ہوں۔ بس ابا کا دامن جیسی ہٹایا، سکینہ نے کیا دیکھا، گلا چھدا ہوا ہے، تیر لگا ہوا ہے، خون میں غلطہ لیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ چیخ مار کر آواز دیتی، پھوپھی اماں میرا بھیا مارا گیا، ہائے میرا بھیا مارا گیا۔ بس عزاداروں میں آخری روایت کے جملے پڑھنے جا رہا ہوں، بہت جلدی ختم کروں گا۔ حسین نے علی اصغر کو لیا، مقتل کے سے آئے خیمے میں پہنچے اور خیموں کے پیچھے جا کر ذوالفقار حیدری سے قبر کو کھودا اور علی اصغر کو قبر میں دفن کر دیا۔ اور قبر کو دفن کرنے کے بعد قبر کے اندر آپ اٹھے اور یہ جملے کہتے ہوئے اٹھے جیسا کہ آپ بھی سنتے ہیں، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے۔ بس عزاداروں میں پڑھ چکا، حسین آ رہے ہیں، مقتل میں جا رہے ہیں، شہادت حسین بھی ہو گئی، عصر عاشور ختم ہو گیا، شام غریبہ کی طرف قافلہ بڑھ رہا۔ عمر سعد نے کہا لاشائے شہداء کو جمع کیا جائے، ان کے سروں کو جمع کیا جائے۔ تمام سروں کو نو کے نیزہ پہ لگایا گیا، تمام سروں کو نو کے نیزہ پہ اٹھایا گیا۔ اب جو گنا گیا تو 71 سر تھے، 72واں سر نہ تھا۔ عمر سعد کہتا ہم نے قتل تو 72 کو کیا ہے، یہ تو 71 سر ہے، 72واں سر کہاں ہے؟ عزاداروں سن سکے تو سن لینا۔ ایک ظالم کہتا عمر سعد اگر تو مجھے انعام دے تو میں بتاؤں گا 72واں سر کہاں ہے۔ عمر سعد کہتا ہاں تجھے انعام ملے گا۔ وہ کہتا حسین نے ایک چھوٹے سے لاشے کو خیموں کے پیچھے چھپایا ہے۔ ختم ہو گیا عزاداروں، قیامت کا منظر پڑھنے جا رہا ہو۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا بڑے بڑے نیزے لائے جائیں، زمین کربلا کو چھانا جائے۔ یہ ملعون بڑے بڑے نیزے لے کر کے زمین کربلا کو چھان رہے ہیں۔ اب شمر ملعون کا تو اس کا خبیث کا انداز ہی اپنا عجیب تھا۔ اس نے ایک بڑا سا نیزہ لیا، زمین کربلا چھانتے چھانتے خیام حسینی کے پیچھے پہنچا۔ اب جو اس نے نیزہ مارا اس نیزے کے ساتھ علی اصغر کا جنازہ نکل آیا۔ عزادارو آپ نے سنا علی اصغر کو ایک مرتبہ قبر سے نکالا گیا، حسین کے جنازے کے قریب رکھا گیا، اور جب حسین کے جنازے کے قریب رکھا گیا تو علی اصغر کے گلوے مبارک پر خنجر پھیرا گیا تاکہ علی اصغر کا سر بدن سے جدا ہو جائے۔ جناب سکینہ نے در خیمہ پہ دیکھا، پھوپھی اماں ہر کوئی ایک بار شہید ہوا لیکن میرا بھیا 2 بار شہید ہو رہا ہے۔ لو سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا، علی اصغر کا جسم مبارک حسین کے جسم کے قریب رکھا۔ اب سنیں عزیزو آخری جملہ میرا ہے۔ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے اے میری سپاہ والو تم اب گھوڑوں کی ٹاپوں سے جسموں کو پامال کرو۔ ادھر سے گھوڑے چلے، ادھر سے لاشائے شہداء ہے، جیسے ادھر سے گھوڑے چلے ادھر سے حسین کا لاشا اٹھا، علی اصغر کی لاش مبارک پہ آیا اور آواز آ رہی تھی اے میرے لال اصغر میں نے چارے بہت کیے تجھے بچا نہ سکا۔ لو گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسین کا لاشا، علی اصغر کا لاشا پامال کر دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون ماتم حسین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے مولانا سلامت رکھے قبلہ آپ کو، یہ تھے مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب جو کہ تاریخ کے چہرے سے بڑی بھی نقاب پہنچا رہے ہیں۔ مولا ان کو سلامت رکھے، کوئی غم نہیں۔ ان کے نوحے کے لیے گزارش کروں گا جعفر عابدی صاحب سے، برادر سے کہ موافقت فرمائے۔ آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں،
آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ چکی ہے منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا دل روتا ہے ہمارا میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں اللہم صلی علی جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جیو بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ بہت زیادہ سلام جی دے رہا ہوں شاباش شاباش ماشاءاللہ جزاک اللہ جعفر جزاک اللہ سلامت رکھے میں اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر قمر عبدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ زیارت کے لیے تشریف لائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ متوجہ زیارت آپ کی جانب سے تمام مومنین و مومنات کی جانب سے حاضرین کی جانب سے ظاہر نقوی صاحب کے جانب سے اور باخر رضوی صاحب کی جانب سے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ
अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिकल मुस्तशहिदीन मअ जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन अश-शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्नश शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नल मज़लूम, लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलान अल्लाहुम्मतन ज़लमतका वलान अल्लाहुम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतीअ लिल्लाहि व रसूलिहि, अशहदु अन्नका क़द जहद व नसहत व सबरत हत्ता ताकल यकीन, लअनल्लाहु ज़ालिमीन लकुम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन व लहक़हुम बिदरकल जहीम। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस अश-शिया व ज़व्वार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अनीसन नुफ़ूस, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैका व अला अली इब्न मूसा ar-रज़ा व तहियतु अला सना, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका सबहा व अब्नाइकल अरबा, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या क़ातिअल बुरहान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा, अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। اللهم صل على محمد وآل محمد जज़ाकल्लाह عجل فرجه जज़ाकल्लाह डॉक्टर, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह उमर भाई, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या कहने वक़ार डॉक्टर, भाई सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह क्या कहने। जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद फरमाइएगा इंशाअल्लाह। आप माशाल्लाह सलामत रहे, आप क़िबला आप भी मौला आपको सलामत रखे, और डॉक्टर साहब को भी और तमाम हाज़रीन मजलिस को बहुत मौला बहुत सलामत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मैं खुदा इसके हाफिज़ साथ जनाब। मैं माइक डॉक्टर गज़नफ़र जाफ़री साहब के हवाले करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आइंदा की मजलिस का ऐलान करें। हाज़िर ख़वातीन, मैं एक बार फिर तहे दिल से मशकूर हूँ आप तमाम लोगों का, और खासतौर से हमारे आज के बानी जनाब ज़ाहिर नक़वी साहब और बाखरजी साहब का। मेरी दुआ है उस पाक परवरदिगार से कि वो महबूब ज़ाहिर नक़वी साहब को सेहत कुल्ली अता फरमाए। तमाम मरहूमीन ज़ाहिर नक़वी साहब के और बाखरजी साहब के वो महबूब जवार रहमत फरमाए। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे अगली शब-ए जुमा के लिए असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं। असगर मैं तेरी माँ